آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. خلیفہ ہارون الرشید قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کے دوران جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو وزیر سے کہنے لگے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے میں اس کے کسی مصداق سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جو صادقین فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے. اب خلیفہ نے کہا کہ میں اس کی آیت کے مصداق سے ملنا چاہتا ہوں. تو وزیر کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حج کا موسم ہے، مدینہ طیبہ میں حضرت فضیل ابن عیاض آئے ہوئے ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض بڑے انسان بنے ہیں. یہ بات میں پوری کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ کئی سالکین کو اپنی گزشتہ زندگی پر ایک حسرت اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ آئندہ کا لائے عمل اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور کچھ سالکین ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مایوسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے بھی کہ نہیں بخشیں گے، میری نجات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، میری تربیت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. حضرت ابو العطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک میں یہ کیفیت ہو کہ میری تربیت نہیں ہو سکتی، میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میں انسان نہیں بن سکتا، اس آدمی نے گویا اللہ کی ذات پر عاجزی کا تھپا لگایا. یہ اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے، اور اللہ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو قادر ہوں. اب فضیل ابن عیاض جو تھے یہ ڈاکو تھے. پہلی زندگی ان کی کیسی تھی، کیسے بدلے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو کیسے امام الہدیٰ بنایا، امام الاولیاء بنایا. دیوار پہ چڑھے ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے، گھر میں خاتون خانہ قرآن پڑھ رہی تھیں اور قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ رہی تھیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. دیوار پہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. اب یہ تو اس سالک کی اس پریشانی کا میں نے ذکر کیا کہ جو عام طور پر پریشانی میں بندہ مبتلا ہوتا ہے کہ میری تربیت نہیں ہو سکتی. دیکھیں صحابیت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. یعنی کسی مومن کو کبھی بھی کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میری تربیت نہیں ہو سکے گی، میری اصلاح نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اللہ قادر ہے. کیوں نہیں ہوگی آپ کی اصلاح؟ کیوں اصلاح نہیں ہوگی؟ ہمارے حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ علی المرتضیٰ گدائی شریف والے. ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ سالک چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اللہ اس پر فضل کر ہی دیں گے. اب کوئی مسافر ہوتا ہے نا،
سائیکل پہ چلتا ہے، سائیکل کی اپنی رفتار ہے، موٹر سائیکل کی اپنی ہے، گاڑی کی اپنی ہے، جہاز کی اپنی ہے۔ اب یہ جتنے مسافر ہیں جو گھر سے نکل پڑے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور جو نکلے ہی نہیں وہ کیسے پہنچے گے؟ تو آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ نکل کھڑے ہوئے ہو، اب آ چکے ہیں۔ تو خیر خلیفہ نے کہا کہ اس آیت کا مصداق مجھے ملا ہے، اس آیت کے مصداق سے ملنا چاہتا ہوں، بات ذہن میں ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فضیل ابن عیاض آئے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات میں ان سے کراتا ہوں۔ وزیر نے جا کر حضرت فضیل ابن عیاض سے کہا کہ خلیفہ ہارون الرشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خلیفہ سے کہو کہ وہ رات کے وقت مجھے آ کے ملے، جب اندھیرا چھا جائے۔ مغرب کے بعد کا وقت ہوا، وزیر خلیفہ کو لے کے چلے گئے۔ توجہ چاہوں گا، یہ اجتماع جلسہ نہیں ہے، یہاں تصوف کی بات ہوگی اور فنی باتیں ہوگی جائیں۔ یہ اجتماع میں کوئی لاکھوں کا مجمع ہونا بھی مقصود نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں تو کیا کریں گے یہاں پر۔ یہ بہت قریب مجمع ہے جو آیا ہوا ہے، اب بہت ہی سعادت مند لوگ ہو۔ یہ فنی باتیں جو ان بزرگوں سے سنی اور عرض کر رہا ہوں۔ ملاقات کا وقت کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ نے جا کر جو ہی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا نا، تو ہمارے مشائخ کا، خاص طور پر اولیاء نقشبند کا جو توجہ دینے میں مزاج ہے، بعض باتوں میں دے دیتے ہیں، بعض انگلی رکھ کر دیتے ہیں، بعض ہاتھ پکڑ کر بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک القاء ربی ہوتا ہے، اس میں اللہ والے کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا محتاج ہوتا ہے وہ، کہ کس طریقے سے اس آدمی کی سوچ پر، فکر پر، اس کے نفس پر میں غلبہ پا کر اس کی روح کو اللہ کا روبرو کر دوں، اس کو میں اللہ کا سامنا کرا دوں۔ حضرت نے ہاتھ بڑھائے، جو ہی ہاتھ کو دبایا تو ساتھ یوں توجہ دی، فرمایا کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے، جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے، آگ میں جل جانا ہے۔ خلیفہ بے ہوش ہو کے گرے۔ جب ہوش آیا تو وزیر نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ سمجھ آ گئی ہے؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، یا اللہ اس قلب میں کیا آگ بھری ہوگی، اللہ اس دل کی کیا آگ تھی۔ اب یہ جو توجہ ہے، توجہ جب آپ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل کو حاضر سمجھ کر رکھ کر بیٹھا کریں۔ میں نے تو اپنے مشاہد سے سنا ہے کہ سالک کو، مرید کو جس طرح پہ بیٹھنا چاہیے نا، وہ ٹھیک نشانے میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک نشانے میں بیٹھنا چاہیے، اور یک لحظہ کی غفلت بھی شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر نہ کرے۔ کیوں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو قافلے چلا کرتے تھے نا، قافلے، اور ان قافلوں میں کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور وہ اپنا کانٹا نکالنے کے لیے جو ہی اس نے پاؤں کی طرف جھکا تو وہ قافلے سے اوجھل ہو گیا، اور صرف قافلے سے اوجھل ہی نہیں ہوا، 1000 سال کے لیے راستہ ہی گم کر دیا، 1000 سال کے لیے گم ہو گیا وہ۔ تو نہ جانے کس وقت وہ گھڑی متوجہ ہو اور اس گھڑی آپ اور میں غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات میں اپنے مریدوں پر، فقیروں پر توجہ کرتا ہوں تو توجہ واپس آ جاتی ہے،
یہ ہمارا طریقہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ عکسی سلسلہ ہے۔ یہاں افادہ اور استفادہ کی محفل غائب میں بھی گرم ہو جاتی ہے۔ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے۔ اگر اللہ نے ایک پرندے کو اتنی استعداد اور قوت دی ہے کہ وہ سائبیریا سے اڑ کر ہندوستان کے جنگلوں میں آ کے انڈے دے اور اڑ کر واپس سائبیریا چلا جائے اور وہاں سے دیکھے بچے یہاں پیدا ہو کر اڑ کر سائبیریا چلے جائیں، یہ استعداد اگر اللہ نے ایک پرندے کو دی ہے تو نگاہ مرد مومن کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی، کتنی استعداد ہوگی۔ لیکن دوستو ہم اللہ والوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس مرض کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بدگمانی نہ کرنا، کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا، کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا۔ توبہ دل کا فعل ہے، ندامت دل کا فعل ہے۔ میرے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ میں اس وقت ولایت کو نام کے بتا سکوں اس مجمع میں کس لیول کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میرے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکو کے پاس بیٹھنے والے ابدال بنے ہیں، ڈاکو کی صحبت میں بیٹھ کے ابدال بن گئے۔ اور اگر عقیدت احترام کا رشتہ نہیں ہے تو ابدال اور کتب کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم ہوئے، بلکہ نبیوں کے پاس بیٹھنے والے محروم ہوئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں اولیاء اللہ محفوظ ہے نا، کہتے ہیں نا۔ اب آپ کو میں حضرت کی بات کروں، اس مجمع میں اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں، شکر ہے کہ اللہ کے محفوظ بندے ہیں۔ محفوظوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ محفوظ ہیں، کیسے؟ جھوٹ نہیں بولتے، حرام نہیں کھاتے، جوا نہیں کھیلتے، شراب نہیں پیتے، جی جو معاشرے میں لوگ گندے کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم میں سے اس کو کوئی گندہ کام نہیں کرتا، اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو یہی تو محفوظ ہونے کی علامت ہے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنی پرواز کو تھوڑا سا نیچے کر لیں، اپنی پرواز کو تھوڑا سا نیچے کر لیں اور استفادہ کر لیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ منصرہ میں ہوتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں اور اس کو یہ کوئی بڑائی یا عجب یا اس میں نہیں آتا۔ مجھے ایک دن فرماتے ہیں مجھے دیکھو، مجھے دیکھ لو، اور پھر آپ مجھے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایسا وقت آئے گا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یقین جانیں اس وقت عید کو دیکھ لیں، دیکھ لیں۔ پھر ایسا وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ اصل تو اصل رہے گی، نقل بھی نہیں ملے گی، اور نقل کرنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ پھر نقل کرنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے سنگ رہو، اللہ والوں کے سنگ رہو۔ ان کی صحبت میں جو کچھ ملتا ہے، ان کی جوتیوں سے جو کچھ ملتا ہے، وہ بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملتا، بادشاہوں کے خزانوں سے نہیں ملتا۔ ہمارے اکابر کی خاص طور پر یہ جس سلسلے کی خانقاہ ہے، جس سلسلے کی یہ خانقاہ ہے، جس سلسلے کی یہ مرکز ہے، خانقاہ علیہ مسکین پور شریف، خانقاہ موسوی شریف، یہ ایک روحانیت کا وہ مبارک تسلسل ہے، وہ مبارک تسلسل ہے۔ اور جن اللہ والوں کے ہم نام لیوا ہیں یا جن کے ہاتھ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ قافلہ جہاں جا کے ٹھہرے گا، اسی قافلے کے ساتھ یہ خالی ڈبوں کے مسافر یہ بھی وہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو، اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو، کسی بدگمانی کا شکار نہ ہونا، کسی بدگمانی کا شکار نہ ہونا، اور اللہ والوں کی ایبجوئی سے جان بچانا، اللہ والوں کی غیبت سے جان بچانا۔ شاہ عبدالحق محمد صدیق بھی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا جو گوشت ہوتا ہے یہ زہر آلود ہوتا ہے، یہ زہر آلود گوشت ہوتا ہے۔ کبھی کسی اللہ والے کی غیبت نہ کرنا۔ عام مسلمان کی غیبت کی حرام ہے، لیکن کسی اللہ والے کی غیبت، اس کی سزا بہت خطرناک ہوگی، آدمی کی نسلیں دین سے معروف ہو جاتی ہیں۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اعزاز میں جو اس کا رکن اعظم ہے، اس وظیفے کو تکرار سے کرنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا اہم ہے
کہ اللہ نے دوسری وحی میں اپنے محبوب کو دیا ہے، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو اس نام کا وظیفہ انشاءاللہ کرتے رہیں۔ امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس نام کی برکت سے اپنی جان پہچان ہم پیدا فرما دیں گے، اور جس شخص کی جان پہچان اللہ سے ہو جائے نا اور وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے تو اس کو پھر دنیا میں کسی چیز کا غم فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وظیفہ اللہ کا ہے، ایک وظیفہ نبی کا ہے اور دوسرا وظیفہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ جس شخص کی پہچان نبی سے پیدا ہو جائے، جس شخص کی پہچان اللہ سے پیدا ہو جائے، بےغم ہو جائے، کوئی کچھ اس کا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ تمام سالکین پر اور اس خانقاہ پر، اس علاقے پر قادر قائم فرمائے، اور آپ کی فیضات و برکات کو آپ کے صاحبزادگان سے اور اس خاندان سے، بڑا ہی مبارک خاندان ہے یہ۔ حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ خانوادہ حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، خود حضرت نجیب الطرفین ہیں۔ یہ بڑے ہی مبارک خاندان ہے، بڑا علمی خاندان ہے، اور اس خاندان کی بڑی ایک تاریخ ہے، بڑا ایک تسلسل ہے۔ ماں بھی عظیم ان کی، اور باپ بھی عظیم، اور دادا بھی عظیم، اور نانا بھی عظیم، یہ سارا ہی خاندان عظیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس خاندان کے ساتھ بھی ہمیں وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس خاندان کے ساتھ تعلق کی بھی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ تو دو وظیفے بس پابندی سے کرنے ہیں، اس میں ذات کا وظیفہ اور درود پاک کا وظیفہ، بس یہ دو وظیفے پابندی سے پڑھے۔ انشاءاللہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی مقبول حاضریاں اللہ نصیب فرمائیں گے، اور اس میں ذات کا وظیفہ کریں گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی توحید نصیب ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا یقین نصیب ہوگا۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ حضرت اس بنا نسالی میں، اس بیماری میں میرے ہاں تشریف لے گئے، جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور نہایت ہی بلیغ خطاب بھی فرمایا، اور بڑی مہربانی اور شفقت سے مجھے آج کس اجتماع میں آنے کی دعوت بھی دی۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ میں آخر وقت تک حضرت کی سرپرستی میں، آپ کی قدموں میں، اس خانقاہ میں رہوں، لیکن کچھ عوارض بھی ہیں، اور جمعرات والے دن ہمارا اپنا ہوتا ذکر ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، جس کے باعث میں حضرت سے انتہائی معذرت کے ساتھ اجازت لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آخر وقت تک جم کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیں۔ ابھی آپ کے سامنے ساری تقریر کا رمز و رخ بدلیں گے ہمارے مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، خود اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں، جس کو ڈرانا ہو ان کا نام لے لے محمد، ٹھیک ہے نا؟ مولانا مجاہد، ابو مجاہد بالاکوٹی صاحب انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے۔ ان سے بھی ایک جاتے درخواست کروں،